مسیح کے جلالی بابرکت فاتح مند ابدی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر کرن لوکس ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج شائن سٹار ٹی وی نے مجھے موقع بخشا کہ میں آپ سب تک خداوند کے کلام کو پہنچا سکوں، اور سب سے بڑھ کر میں اپنے خداوند کی شکر گزار ہوں جس نے یہ فضل دیا کہ میں خداوند کے کلام کو، زندہ آواز کو آپ تک پہنچا سکوں۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے گناہ کے متعلق، مطلب کہ ہمیں اپنے گناہوں سے اقرار کرنا ہے، اور میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے اپنے گناہ کو مان لینا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو مانتے نہیں ہیں، اور ہمیں ان گناہوں کی سزا ملتی ہے جن کی ہم معافی نہیں مانگتے۔ ہم نے اس بات کو بہت دھیان سے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی ہر چھوٹی سی چھوٹی غلطی کے لیے، خطا کے لیے خدا کے حضور معافی مانگنی ہے۔ اگر ہم اگنور کر دیں گے اور اگر معافی نہیں مانگیں گے تو ہمیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اور ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ اور ہمارے یسوع مسیح کا بھی دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ ہمیں گناہوں سے بچانا ہے، لیکن جب ہم اپنے گناہوں سے اقرار کریں گے، جب ہم یسوع مسیح کو قبول کریں گے، ہم اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے، ہم اپنے خطاؤں کو مان لیں گے، اقرار کر لیں گے، تو پھر ہمیں نجات ملے گی، پھر ہمیں خلاصی ملے گی گناہوں سے، اور وہ گناہ جو ہم نے کیے ہیں اور جن کے سبب سے ہمیں سزا ملنی ہے، اس کا حکم جو ہے وہ ہم پر سے ہٹ جائے گا، ٹل جائے گا۔ لیکن ہم نے اپنے گناہوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ورس پڑھوں گی، زبور 32 اور اس کی 5 ورس سے۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہوں کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطا کا اقرار کروں گا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جان پر خداوند کی برکت ہو۔ یہاں پر خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے خدا کے حضور اپنے گناہ کو کیا کر لیا ہے؟ مان لیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی خطاؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں چھپاتے ہیں تو اٹ مین کہ ہم خدا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ خدا ہمیں معاف نہیں کر سکتا، یا ہم خدا کی نظر سے چھپ جائیں گے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ خداوند میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو کیا کیا ہے؟ مان لیا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں میں گناہ گار ہوں، ہاں میں نے گناہ کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بڑے عہدے پر چلے جاتے ہیں تو معافی نہیں مانگتے اپنی خطاؤں کی، اپنے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے انسان ٹھوکر کھاتا ہے، بڑا پہاڑ سب کو نظر آ جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کے لیے بھی اپنے خدا کے حضور انہیں کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے، انہیں ماننا ہے کہ خداوند ہاں میں نے یہ خطا کی ہے، ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور واحد خدا کی ایسی عدالت ہے جہاں پر آپ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو آپ کو معافی مل جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی خطا کا اقرار دنیا کے سامنے کریں گے، اگر آپ کی کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، آپ اس کے سامنے کہہ دیں گے ہاں میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں، تو شاید وہ آپ سے ناراض ہو جائے، وہ آپ سے خفا ہو جائے، اور شاید آپ سے تعلقات ختم کر دے آپ کی غلطیوں کی وجہ سے، آپ کی گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن ہمارا جو آسمانی باپ ہے وہ ہمارے لیے ایک فیور کو جاری کیے ہوئے ہے، اور وہ فیور یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں سے اقرار کر اور میں تجھے معافی دوں گا۔ آمین۔ خداوند کی عدالت میں جب ہم اپنی گناہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کی ہمیں سزا نہیں ملتی، بلکہ ہمیں رہائی مل جاتی ہے، ہمیں معافی مل جاتی ہے، اور وہ ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے قریب آنے کا فضل بخشتا ہے۔ جب میں نے بائبل میں پڑھا، جب میں بائبل کی اسٹڈی کر رہی تھی، تو میں نے کئی ایسی پرسنالٹیز کے بارے میں ریڈ کیا، انہوں نے اپنے گناہوں کی سزا پائی، اور جب میں نے ان کی لائف کو چیک کیا تو ان کی لائف میں اقرار نہیں تھا۔ جب بھی ہماری لائف میں ہم اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتے تو پھر اس کے عوض جو ہے وہ ہمیں سزا ملتی ہے، ہمیں اس غلطی کے عوض جو ہے ہم پر سزا ہوتی ہے، اور ہمیں اس کا جو ہے وہ مول چکانا پڑتا ہے۔ آمین۔ جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں یہودا اسکریوتی کے متعلق، تو اس نے کیا کیا؟ غلطی کی، گناہ کیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتا، وہ خدا کے حضور یسوع مسیح سے معافی نہیں مانگ رہا، بلکہ اس نے دوسرا راستہ اپنایا۔ تو کیا وہ خدا کی بادشاہت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ آدم اور حوا کو ہم دیکھتے ہیں، جب انہوں نے غلطی کی، خطا کی،
تو خدا چاہتا تھا کہ یہ اقرار کریں، لیکن ان کی زندگی سے اقرار نہیں ہوا. وہ یہ نہیں مان رہے کہ ہاں ہم نے غلطی کیا ہے. وہ ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگ گئے، اور الزام جو لگاتا ہے وہ ابلیس کی ہیبٹ ہے. ابلیس الزام لگاتا رہتا ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم الزام نہ لگائیں، بلکہ جو غلطی ہم نے کی ہے اسے ایکسیپٹ کریں، اسے مان لیں. آدم اور حوا نے بھی اپنی غلطی نہیں مانی، یہودا اسکریوتی نے اپنی غلطی نہیں مانی. پھر ہم حنانیہ سفیرہ کو دیکھتے ہیں، اس کے شوہر نے جھوٹ بولا، گناہ کیا، اور وہی غلطی اس نے بھی کی اور دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. ہم نے اپنی غلطیوں کو ماننا ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں خدا سے جدا کرتی ہے وہ گناہ ہے. ہر وہ چیز جس سے خدا نفرت کرتا ہے وہ چیز گناہ ہے. اور ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. خدا کو جھوٹ سے نفرت ہے، اور اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اٹ مین کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. خدا کو زناکاری سے نفرت، ہم زنا کر رہے ہیں تو ہم گناہ کر رہے ہیں. خدا کو چوری سے نفرت ہے، ہم چوری کر رہے ہیں، اٹ مین کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. تو ہر وہ چیز جس سے میرے اور آپ کے خدا کو نفرت ہے، اگر ہم وہ کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے. اور ہم نے اپنے گناہوں کا خداوند کے حضور کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے. جب ہم اقرار کریں گے تو خدا ہمیں معاف کر دے گا. آمین. وہ رحیم ہے، وہ قادر ہے، اور وہ اپنی رحمتوں سے باز نہیں آتا. اسی لیے خداوند اپنے بندہ داؤد کے لیے کہتا ہے کہ تو مجھے میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے. اور داؤد جو ہے وہ خدا کے حضور کھلے دل سے خداوند کی تعریف کرنے والا شخص تھا. کھلے دل سے اپنی ہر ایک بات خدا کے ساتھ شیئر کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کو پتا ہوتا تھا ہاں میں نے یہ خطا کی ہے، تو وہ خدا کے حضور میں جا کر اس کی معافی بھی مانگتا تھا. آمین. ہم نے اپنے گناہوں کو چھپانا نہیں ہے. یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کا جو مین مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہم سب جو ہے وہ نجات پائیں. آمین. اور اپنے گناہوں سے مخلصی پائیں. اعمال کی کتاب اس کے 3 باب اور 19 میں بھی لکھا ہوا ہے، توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کی طرف سے تازگی کے دن آئیں. ہم خداوند کے حضور سے تازگی کے دن تو چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں خوشحالی کے دن لائے، خدا میری لائف میں برکتوں کو لے کر آئے، خدا میری زندگی میں ہر اچھے سے اچھی نعمت کو لے کر آئے، خدا مجھے ڈیر و برکات سے بھر دے، خدا میرے گھر کو ڈیر و برکات سے بھر دے، اور میرے گھرانے میں اچھے دن آئے، تازگی کے دن آئے، خوشی کے دن آئے. لیکن ہم اوپر والے پوائنٹ کو مس کر دیتے ہیں. تازگی کے دن کب آئیں گے؟ جب ہم توبہ کریں گے. بغیر توبہ کے ہماری زندگی میں تازگی نہیں آ سکتی. ہم خوبصورت نہیں دکھ سکتے، ہماری زندگی میں رونق نہیں آ سکتی. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تازگی کے دن آئے تو خدا کا کلام کہتا ہے توبہ کرو اور رجوع لاؤ. کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے اور خداوند کی طرف رجوع لانا ہے، یعنی کہ خداوند کی طرف متوجہ ہونا ہے. وہ کیا فرماتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے اس کی بات کو سننا ہے. اور گناہ کا اقرار کرنے کے بعد بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد ہم نے خدا کے فرما بردار رہنا ہے، خدا کے تابع رہنا ہے، خدا کی بات کو ماننا ہے، خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے. آمین. اور میرا اور آپ کا دشمن، بلکہ پوری دنیا کا جو دشمن ہے وہ ابلیس ہے، اور آپ سب جانتے ہیں. اور ہم نے اپنا دشمن اپنے ساتھ والے پڑوسی کو نہیں سمجھنا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں سمجھنا. میرا اور آپ کا جو دشمن ہے وہ ابلیس ہے، اور وہ ہر وقت دن اور رات ہم پر نظر رکھتا ہے تاکہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کریں، اور وہ اپنی فائل میں ہماری غلطیوں کو لکھ دے. اس کے پاس ہمارے ناموں کی فائل موجود ہے جس میں وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے اور ہماری ہر چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو، مسٹیک کو لکھتا ہے. شاید آپ بھول جاتے ہیں لیکن وہ آپ کی غلطی کو نہیں بھولتا، وہ آپ پر نظر لگائے ہوئے ہے اور آپ کی ہر غلطی کو بار بار وہ لکھتا رہتا ہے. اور جب آپ اقرار نہیں کرتے تو آپ کی غلطی اس کے پاس لکھی ہی رہتی ہے، وہ مٹتی نہیں ہے. پھر اس کے لیے آپ کو سزا کا حکم ہوتا ہے، پھر آپ کو سزا ملے گی. ابلیس کا کام ہے ہم پہ کیا لگانا؟ الزام لگانا. اور وہ یہ شروع سے کرتا آیا ہے. وہ اس کا یہ کام ہے کہ خدا کے حضور جا کر خدا کے لوگوں کے متعلق کیا کرتا رہے؟ الزام لگاتا رہے. آپ زمین پر خطا کریں گے، وہ فوراً جا کر خدا کو بتائے گا اس نے یہ غلطی کی ہے، یہ تو تیرا بندہ ہے، یہ تو تیری بندی ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، دیکھ اس نے یہاں پر جھوٹ بولا ہے، دیکھ اس نے یہاں چوری کیا، دیکھ اس نے یہاں پر بدگوئی کی ہے.
تو ہم نے ابلیس کو موقع نہیں دینا. خدا کا کلام کہتے ہیں ابلیس کو موقع نہ دو کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ سازش بنا سکے یا ہمارے ویک پوائنٹس لے سکے. ٹھیک ہے, تو جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں تو پھر ابلیس کے پاس جو ہے ہمارے خلاف کوئی بھی ثبوت باقی نہیں رہتا, کیونکہ ہمارا مسیحا جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور وہ باقی نہیں رہتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ میں آپ کے سامنے ایک ورس پڑھوں گی, مکاشفہ کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کے 10 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. مکاشفہ 12 باب اور اس کی 10 آیت. پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خداوند کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا, کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا ہے. ہاللیلویا. ابلیس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ دن رات کیا کرتا رہتا ہے, ہم پر الزام لگاتا رہتا ہے, ہماری خطاؤں کو بار بار ہمیں بھی یاد دلاتا ہے اور خدا کو بھی یاد دلاتا ہے, ان خطاؤں کو جن کا ہم نے اقرار نہیں کیا, اور ان کے لیے اگر ہم اقرار نہیں کریں گے تو پھر خدا بھی ہمیں اس کی سزا دے گا. پھر خدا کے پاس بھی کوئی چانس نہیں ہے آپ کو چھوڑنے کا. جب آپ اقرار کریں گے اپنے گناہ کا, یسوع کو قبول کریں گے, دین آپ پر خداوند کا فضل ہوگا, پھر خدا آپ پر اپنی برکتوں کو ظاہر کرے گا, پھر آپ کی زندگی میں بحالی کے دن آئیں گے, پھر آپ کی لائف میں تازگی کے دن آئیں گے. ہاللیلویا. ہم نے ابلیس کو موقع نہیں دینا. ابلیس جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے, چلاک ہے, بہت زیادہ ہوشیار ہے, اور وہ ہمارے غلطیوں کو دن رات کیا کرتا ہے, لکھتا رہتا ہے. اس نے ایک فائل, میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا, اس نے جو فائل لی ہے ہر ایک کے نام کی, اس میں وہ آپ کی خطاؤں کو کیا کرتا ہے, لکھتا رہتا ہے. اور اسی طرح کلسیوں میں بھی ہم پڑھیں گے, کلسیوں 2 باب اس کی 13 سے 14 آیت آپ کے سامنے پڑھوں گی. اور اس نے تمہیں بھی اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا, اور ہمارے سب قصور معاف کیے, اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی, اور اس کی صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. ہمارے خلاف جو دستاویز تھی جس میں ہماری خطائیں لکھی ہوئی تھی, جس میں ہمارے گناہ لکھے ہوئے تھے, جس میں ہمارے ویک پوائنٹس لکھے ہوئے تھے, ہمارے مسیح نے کیا کیا ہے, دنیا میں آ کر اس سارے گناہ کی جو میں اسے عام لفظوں میں کہتی ہوں FIR, مطلب کہ جو خداوند کے لوگوں کے متعلق ابلیس نے ان کی خطاؤں کی FIR کاٹی ہوئی تھی کہ ان کو اس کے سزا ملے, یسوع مسیح نے آ کر کیا کیا ہے, ہمیں اس سے آزاد کیا ہے, ہمیں اس سے بحال کیا ہے, لیکن اسے جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے. جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں, یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, تو پھر ہماری خطائیں, ہمارے گناہ, ہمارے خلاف جو ابلیس کے پاس ثبوت ہیں, وہ اس کے ہاتھ سے مسیحا کھینچ لیتا ہے, اور صرف لے ہی نہیں لیتا بلکہ مٹا دیتا ہے. اور اگر دوبارہ بھی ابلیس کبھی ہماری خطاؤں والی فائل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے نہیں ملتی, اور اگر جب مل بھی جائے تو اس میں اسے ہمارے خطا نہیں ملتے, اس میں وہ ہمارے گناہ نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے مٹا ڈالے. آمین. جسے خدا آزاد کرے اسے کوئی باندھ نہیں سکتا. تو بائبل میں لکھے جب بیٹا آزاد کرتا ہے تو پھر ہم آزاد ہو جاتے ہیں, اور جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. اگر ابھی تک آپ نے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا تو آپ ابھی تک غلامی میں ہیں, آپ ابھی تک ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھا رہے ہیں, آپ کی زندگی میں تازگی نہیں ہے, خوشحالی نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابلیس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں تو اپنے گناہوں کا اپنے مسیح کے سامنے اقرار کریں, توبہ کریں, خداوند کی طرف رجوع لائیں, اور وہ آپ کے خلاف جو ابلیس نے ثبوت اکٹھے کیے ہوئے ہیں, میرا اور آپ کا مسیح اس کے ہاتھ سے چھین لے گا, اور دوبارہ پھر ابلیس کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ جا کر خدا کو دکھا سکے, دیکھ تیری بندی نے یہ گناہ کیا ہے, یہ گناہ کیا ہے. اس کے پاس ہمارے خلاف کوئی بھی ثبوت باقی نہیں رہے گا. ہاللیلویا.
ہمارا خداوند جلالی ہے، وہ بڑا عظیم ہے اور اس نے ہمیں آزاد کیا ہے، تو ہم نے بھی آزاد ہونا ہے، آمین۔ اور ہم نے اپنے گناہوں کا کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے، شیطان کو موقع نہیں دینا۔ اسی طرح ایک اور حوالہ نکالوں گی۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جن گناہوں کی، جن خطاؤں کی ہم معافی نہیں مانگتے، ان کی ہمیں سزا ملتی ہے، لیکن جب ہم اقرار کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، تو پھر ہمارا خداوند جو ہے وہ ہمیں کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ خداوند نے اپنے کلام میں ایک تمثیل بھی دی ہے، جس سے ہم سیکھیں گے کہ حقیقتاً ہمارا خدا جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمیں دوبارہ سے قبول کر لیتا ہے، آمین۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی لوکا کی انجیل 15 باب اور اس کی 11 حصے۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ یہاں پر یسوع مسیح نے ایک تمثیل بیان کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، اور جو چھوٹا والا ہے وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دے۔ آپ سب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بچے حصہ اس وقت مانگتے ہیں جب بچوں کے سر پر والدین کا آسرا نہیں ہوتا، سہارا نہیں ہوتا، اور یا پھر والدین جب دنیا سے کوچ کرنے والے ہوتے ہیں ایج میں، تو اس وقت جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے اپنے بچوں میں بانٹتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس سٹوری میں بتایا جا رہا ہے کہ باپ بالکل ٹھیک ہے، ابھی اس کے باوجود جو ہے جو چھوٹا بیٹا ہے وہ عیش کرنے کے لیے، وہ گناہ والی زندگی کو انجوائے کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ جب ہم باپ کے حضور میں ہیں تو وہ ہمیں ہر اچھی بری چیز سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے، ہمیں منع کرتا ہے۔ لیکن جو اس بائبل میں، اس کہانی میں جس لڑکے کا ذکر ہے، جس بیٹے کا ذکر ہے، چھوٹا بیٹا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کی رنگ رلیوں کو دیکھوں، میں دنیا کو انجوائے کروں، اور وہ سمجھ رہے کہ شاید جو تازگی ہے، جو خوشی ہے، جو شادمانی ہے، وہ مجھے اپنے باپ کے گھر سے جانے کے بعد ملے گی۔ اس کے مائنڈ میں شاید یہ تصور ہے کہ میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ دوں گا تو شاید میں زیادہ خوش رہوں گا، شاید جو زندگی ہے وہ خوبصورت دوستوں کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے، شاید زندگی خوبصورت دولت کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جو میری دولت ہے، جو میرا حصہ ہے، اس سے مجھے شادمانی مل جائے گی، اس سے مجھے خوشی مل جائے گی۔ اور لیکن جو باپ کے گھر کی اس پر رحمت ہے، جو برکت ہے، وہ اس کو نہیں دیکھ رہا۔ بعض اوقات ہماری لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب ہم خدا کے حضور میں ہوتے ہیں ہم اس کی برکتوں کو محسوس نہیں کر پاتے، جبکہ اس کی برکتیں ہمیں چاروں اور سے گھیرے ہوتے ہیں، ہمیں ہر مشکل سے بچاتا ہے، ہر پریشانی سے بچاتا ہے، ہر مسائل سے بچاتا ہے، کیونکہ ابلیس اگین اینڈ اگین ہم پہ حملہ کرتا ہے۔ لیکن خداوند کی جب ہم حضوری میں رہتے ہیں تو وہ ہمیں ہر مصیبت آنے سے پہلے ہی اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے، لیکن ہم اس کی محبت کو سمجھ نہیں پاتے۔ جیسے کہ اس کہانی میں بتایا جا رہا ہے، یہ بیٹا اپنے باپ کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہا، اپنے باپ کی اتھارٹی جو اس کے لیے رائٹ ہے وہ انہیں سمجھ نہیں پا رہا، بلکہ ان سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ تو باپ نے بھی پھر کیا کہا؟ ٹھیک ہے، تو دیکھ لے دنیا کی رنگ رلیاں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چلا جاتا ہے، اپنا جو کچھ اس کا مال ہے، جو وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس سے میں خوشی کو خرید لوں گا یا مجھے شادمانی ہوگی، تو ایسا نہیں ہوا۔ وہ اپنا مال جو ہے، وہ اپنی دولت جو ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کر بیٹھا ہے؟ خرچ کر چکا ہے، اور جس ملک میں وہ گیا وہاں پر اب کیا پڑ رہا ہے؟ کال پڑ رہا ہے۔ دنیا میں ویسی آلریڈی کال ہے، لیکن جب ہم اپنے باپ کے حضور میں رہتے ہیں تو اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کبھی ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ شیر ببر کے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں، حاجت مند رہ سکتے ہیں، لیکن خدا کے طالب کبھی بھوکے نہیں رہتے، کیونکہ وہ ہمارا کون سا باپ ہے؟ آسمانی باپ ہے، اور وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس نے ہمارے لیے ہر چیز کی وہ کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ یہاں پر جو ہے جب یہ سب کچھ خرچ کر چکا ہے یہ بیٹا، تو
اب اس کے دوست بھی اسے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اب اس کی زندگی میں انتہائی برے دن آ گئے ہیں. یہاں تک کہ وہ پہلے جو بڑے زبردست کھانے کھایا کرتا تھا, آج اسے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں مل رہا, کام کرنے کے لیے کوئی جاب نہیں مل رہی, کھانے کے لیے کھانا نہیں مل رہا, سکون کے لیے آرام کے لیے بیڈ نہیں مل رہا, اور ہر چیز جو ہے اس کی لائف میں بکھر چکی ہے, ہر چیز اس کی زندگی میں تباہ ہو چکی ہے. کیوں؟ ایک چھوٹی سی غلطی اور گناہ کی وجہ سے. شاید مسرت بیٹا سمجھ رہا تھا یہ کوئی غلطی نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. جب تک ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور کرتے رہتے ہیں تو ہمیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے. اس کی نظر میں بھی گناہ نہیں تھا, یہ جو کر رہا تھا یہ گناہ تھا. اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کے جانا گناہ ہے. اور جب یہ اپنے باپ کے گھر سے چلا گیا ہے اور اپنا سب کچھ لٹا بیٹھا ہے, تو اب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا. اور پھر جب ہم نیچے ورس میں پڑھتے ہیں 21 آیت سے اور 20 آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اس کو بیٹھے بیٹھے یاد آتا ہے. اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, جہاں اسے نوکری ملتی ہے وہاں پر سور ہوتے ہیں, اور جو سوروں کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو کھانا سور کھائیں گے وہی پھلیاں جو ہے وہ تجھے کھانی پڑیں گی. اور وہاں پر جا کر اسے خدا کی رحمتیں اور خود اپنے باپ کی برکتیں یاد آتی ہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ اس کے گھر تو نوکر بھی بڑا مزے کا کھانا کھاتے ہیں, اچھی کرسی اچھے میز پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور اچھا لباس پہنتے ہیں, اور میں نے یہ اپنا کیا حلیہ کر لیا ہے. میرے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے, میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, میں اچھی کرسی پہ نہیں بلکہ میں زمین پر کیچڑ میں بیٹھ کر سوروں کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں گا. اور پھر جا کر اسے خدا کی رحمتیں, اپنے باپ کی برکتیں اور اس کے گھر کی جو رحمتیں ہیں, شادمانی ہیں, وہ اسے یاد آتی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا فیصلہ کرتا ہے. وہ فیصلہ کیا کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا اور کیا کروں گا, اپنے گناہ کا اقرار کروں گا. جیسے کہ داؤد بھی کہتا ہے کہ خداوند میں نے تیرے حضور اپنی خطا کو مان لیا. اسی طرح اس بیٹے کے بھی جب دماغ روشن ہوتا ہے تو پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں اپنے گناہ کا کیا کروں گا, اقرار کروں گا. اور حقیقتاً اقرار کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اقرار نہیں کریں گے تو آپ خدا کی بادشاہت سے ہمیشہ کے لیے خارج ہو جائیں گے. اور اگر یہ بیٹا اقرار نہ کرتا تو اپنے باپ کے گھر دوبارہ واپس کبھی نہیں آ سکتا تھا. یہ بیٹا جاتا ہے اپنے باپ کے سامنے جا کے اقرار کرتا ہے کہ خداوند باپ میں نے تیری نظر میں گناہ کیا ہے اور مجھے کیا کر, معاف کر, مجھے اپنے نوکروں میں ہی بے شک شامل کر لے. اور باپ کیا کرتا ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, جب ہم اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. ہاللیلویا. اس باپ نے بھی ایسے ہی کیا. جب اس کے بیٹے نے اقرار کیا گناہ کا تو باپ نے اسے معاف کیا, اسے لباس پہنایا, اسے رنگ پہنائی. انگوٹھی جو ہے وہ اختیار کی نشانی ہے کہ اس کا باپ جو ہے اسے دوبارہ سے اپنے حضور میں جو ہے وہ قبول کر رہا ہے. ہاللیلویا. اور پھر اسے جوتیاں پہنائی اور اس کے لیے ضیافت تیار کی. آمین. ہمارا خدا بڑا رحیم ہے, بڑا قادر ہے. جب ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کو خداوند کے حضور مان لیتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے اور مسرت بیٹے کی طرح وہ ہمیں دوبارہ سے قبول کر لیتا ہے. لیکن بار بار گناہ کرنے والے کی کھوپڑی کو خدا چیر دے گا. ہم نے اپنی خطاؤں کو دہرانا نہیں ہے اور بار بار ان کو نہیں کرنا. اس کلام کے سبب سے خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے اور آپ سب سننے والوں پر خداوند کا فضل ہو. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, چھوٹی سی دعا کریں گے. اے مہیب جلالیہ آسمانی باپ, تو بیربر کا خالق مالک ہے, تو الفا اومیگا ہے, رب الافاج خدا باپ. میں شکر ادا کرتی ہوں تیرے میٹھے کلام کے لیے خدا باپ. جتنی جانے خدا باپ تیرے کلام کو سنیں خدا باپ, ان کی زندگیوں میں خدا باپ توبہ کی توفیق پہنچے خدا باپ. لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں, تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کریں خدا باپ. اس پلیٹ فارم کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں خدا باپ, جس کے وسیلہ سے خداوند تیرے کلام کو خدا باپ تیرے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے خدا باپ. تو اپنے بیٹا عاشر منشا کو اور زیادہ برکت دے, بلیس کر خداوند, اس کی خدمت کی حدوں کو بڑھا خدا باپ. شائن سٹار ٹی وی کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتی ہوں خدا باپ, جو دنیا بھر میں خداوند تیرے نام کے پرچار کو کر رہا ہے خدا باپ, تیری آواز کو پہنچا رہا ہے خدا باپ. خداوند تو چھونا, برکت دینا تمام ٹیم پر خداوند, تیری بلیسنگ تیری برکت کو مانگ لیتی ہوں خدا باپ. انتہائی وفاداری اور دیانتداری سے اور تجھ میں بڑھتے جائیں, تجھ میں ترقی کرتے جائیں
اور خداوند تیرا نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے. یہ سب مانگتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے میٹھے جلال بابرکت فاتح مند ابدی نام میں. آمین. گاڈ بلیس یو.